بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اس کتاب شیخ سعدی کے حکایات کی چوتھی نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں، اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے نیکی سب کے ساتھ ایک جیسی کرو۔ تو شروع کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت بڑے مہمان نواز تھے۔ جب تک کوئی مہمان نہ آ جاتا وہ اس وقت تک کھانا نہ کھاتے۔ کئی روز مہمان نہ آیا۔ ایک روز آپ علیہ السلام اس خیال سے نکلے کہ کوئی مسافر مل جائے تو اسے اپنے ساتھ گھر لے آؤں۔ بازار میں انہیں ایک بہت ہی بوڑھا شخص ملا۔ آپ علیہ السلام اسے اپنے ساتھ گھر لے آئے اور بڑی عزت کے ساتھ دسترخوان کھانا کھانے کی جگہ پر بٹھایا۔ کھانا شروع ہوا تو اس شخص نے کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ نہ پڑھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے پوچھا کہ تم ایک بوڑھے اور ناتواں شخص ہو، لیکن تم نے کھانا شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھی۔ جواب میں اس شخص نے کہا، میں تو مسلمان نہیں بلکہ میں تو آتش پرست آگ کی پوجا کرنے والا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ سنا تو انہیں افسوس ہوا کہ ایک ایسے شخص کو مہمان بنا کر لے آئے جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتا۔ آپ علیہ السلام نے اسے دسترخوان سے اٹھا دیا۔ اسی وقت وہی نازل ہوئی کہ اے ابراہیم علیہ السلام، کیا ہمیں یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ بوڑھا شخص آگ کی پوجا کرتا ہے، مگر ہم اس کے باوجود اسے پچھلے 100 سالوں سے روزی روٹی دے رہے ہیں، اور ایک تم ہو جو اسے ایک وقت کا کھانا نہ کھلا سکے۔ اسے ناپاک سمجھ کر دسترخوان کھانے کی جگہ سے اٹھا دیا۔ جب کسی پر کرم کرو تو یہ مت دیکھو کہ وہ کون ہے۔ نیکی کرتے ہوئے ہر کسی کو اللہ کا بندہ سمجھنا ہی کافی ہوتا ہے، اور کھانا کھلانے کا عمل کرتے ہوئے مذہب، قوم، رنگ، نسل کے فرق کو بنیاد نہیں بنانا چاہیے ہے۔ حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ اپنی مشہور کتاب سیف الملوک میں لکھتے ہیں، جو رزق کسے دا کہ توس لکھیا کدے نہ ٹالے، لاکھ کروڑ تکے برائیاں پھر بھی او ہی پالے۔ اللہ تعالیٰ نے جو کسی کا رزق لکھ دیا ہے اسے ہر حال میں مل کر رہے گا۔ بے شک کوئی برائیوں میں لتھڑا ہوا ہی نہ ہو، تب بھی اس کو ویسے ہی رزق ملے گا جیسے وہ اپنے خاص و عام بندوں کو دیتا ہے۔ ہاں، یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ رزق حرام کمانے والے کو اس کا بھی حساب دینا ہوگا۔ تو ہمیشہ سے کوشش کیا کریں کہ جب بھی کوئی نیکی کا کام کریں تو اس میں یہ نہ دیکھیں کہ یہ کس مذہب سے تعلق رکھتا ہے اور یہ کس گھرانے سے تعلق رکھتا ہے۔ بلا شبہ ساری مخلوقات اللہ تعالیٰ کی ہیں۔ لوگ تو اللہ تعالیٰ تو جانوروں کے ساتھ بھی اس نے سلوک کا حکم دیتا ہے، تو پھر اس میں مذہب کو کیسے ہم لوگ کہہ لیں کہ بیس بنا کر ہم لوگوں سے نفرت کریں۔ مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔